باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس دنیا میں جو ہم بوئیں گے بروز محشر وہی ہم کاٹیں گے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو بروز محشر اس کی جزا بھی اچھی ہوگی، اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو اس کی جزا بھی جو ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہوگی۔ پروردگار تو عادل ہے، پروردگار تو فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ فرمایا جس نے رائی برابر بھی نیکی کی وہ اسے بھی پا لے گا، اور جس نے رائی برابر گناہ کیا، برائی کی، اسے بھی وہ پا لے گا۔ پروردگار تو عادل ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ امتحان کا گھر ہے، دار بلا ہے۔ اس میں ہر بندہ امتحان دے رہا ہے، اور پروردگار اتنا کریم ہے، اس نے اپنے نمائندوں کے ذریعے یہ بھی بتا دیا کتنا کریم ہے۔ اس نے یہ بتا دیا کہ دنیا میں آپ نے کیا کرنا ہے، قبر میں آپ سے کیا پوچھا جائے گا، بروز محشر آپ سے کیا پوچھا جائے گا۔ اور وہ کتنا ہی نالائق آدمی ہے کہ جس کو سب کچھ بتا دیا گیا کہ امتحان میں کیا آنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کی تیاری نہیں کرتا اور اس سے فیل ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ قبر بڑی مشکل ہے، ویسے تو موت بڑی مشکل ہے۔ اس دنیا میں زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے، موت مشکل ہے، قبر مشکل ہے، محشر مشکل ہے۔ لیکن قبر کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ قبر بہت مشکل ہے۔ اکثر یہ جملہ بھی آپ سنتے ہیں کہ اندھیری کوٹڑی ہوگی، سیرانہ اینٹ کا ہوگا۔ ٹھیک ہے، واقعاً قبر بڑی مشکل ہے۔ معصومین کی روایات موجود ہیں، فرماتے ہیں کہ بروز محشر ہم آپ کی شفاعت کریں گے، لیکن برزخ کا سامان زاد راہ خود لے کے آنا۔ اس کا مطلب ہے برزخ بڑی مشکل ہے، قبر بڑی مشکل ہے۔ ناظرین، جب قبر بڑی مشکل ہے تو کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، یہ قبر جو ہے ان کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے۔ یہاں تک کہ قبر کی مٹی جو ہے، یہ مٹی جو ہے ان کے اجسام کو بھی نہیں کھائے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ فرماتے ہیں کہ چند اشخاص ایسے ہیں، یعنی 4 اشخاص ایسے ہیں کہ جن کے جسم کو مٹی نہیں کھائے گی۔ نمبر 1 پہ انبیاء، نمبر 2 پہ شہداء، نمبر 3 پہ علماء، نمبر 4 پہ حاملین قرآن، یعنی جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا پھر اس پہ عمل بھی کیا۔ اب دیکھیں، انبیاء کے اجسام کو مٹی نہیں کھائے گی، آگے شہداء کے اجسام کو بڑا مقام ہے، مٹی نہیں کھائے گی۔ نمبر 3 پہ علماء کے اجسام کو بھی مٹی نہیں کھائے گی۔ لیکن آج دیکھیں ہم علماء کی عزت نہیں کرتے، قدر نہیں کرتے۔ وہ علماء جو ہمیں خدا کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی خدا کی معرفت کرواتے ہیں، نبی اعظم کی، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی معرفت کرواتے ہیں، آج ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور کتنی ہی ہم غلطیاں کرتے ہیں صرف عالم سے دور ہونے کی وجہ سے۔ لیکن علماء کا کتنا بڑا مقام ہے کہ ان کے اجسام کو مٹی نہیں کھائے گی۔ ہم عالم بھی بن سکتے ہیں، لیکن اگر ہر بندہ تو عالم نہیں بن سکتا، لیکن ہم حاملین قرآن تو بن سکتے ہیں، قرآن پڑھ کے اس پہ عمل تو کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ایسے بن جائیں تو پروردگار کے کرم سے قبر بھی ہمارے لیے جنت کا باغ بن جائے گی، اور قبر کی مٹی ہمارے اجسام کو نہیں کھائے گی۔